بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت یاب رکھے، خوش رکھے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معدے سے ریلیٹڈ بیماری کے بارے میں۔ پاکستان میں معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ جس سے بھی پوچھیں، جو بندہ بولتا ہے ڈاکٹر صاحب معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، گیس بن جاتی ہے، گیس دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے، علامات کیا کیا ہیں، کن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور کیا ٹیسٹ ہیں اس کے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے اندر کے بارے میں۔ معدے کے اندر ایک تھن لیئر ہوتی ہے، اس کا ڈسٹرب ہونے سے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو مریض ہے وہ بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہوں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بلوٹنگ ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، پیٹ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پھول گیا ہو، ہارٹ برن ہوتا ہے، تھوڑا سا کھانا کھانے پہ پیٹ بھر جاتا ہے، اور منہ کے اندر بار بار پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تیزاب ایسڈ آتا رہتا ہے، اور کھانسی ہوتی ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے۔ خشک کھانسی بھی ایک کامن کاز ہے۔ تو یہ کامن سی جو ہیں علامات ہوتی ہیں، اس کی انفلیمیشن یا سوجن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہوتا ہے چھوٹا سا جراثیم، جسے ایچ پائلوری کہتے ہیں۔ ون آف دا مین ریزن جس کی وجہ سے آپ کو گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، یعنی انفلیمیشن ہو جاتی ہے معدے کے اندر، یا تیزابیت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے چانسز ہونے کے۔ رسک فیکٹر ہیں دوسرے نمبر پر بہت زیادہ، اسموکنگ، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں لوگ، اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہضم کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ تو ایکچوئل میں کھانا آپ کو کم کھانا چاہیے، اسموکنگ چھوڑ دیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اوور ایٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیں تو اس کو کھانا سمجھتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں ابھی تو یہ بس تھوڑا سا کھائے، بھی رات کا کھانا کھائیں گے۔ اگر مطلب کوئی سموسے کی پلیٹ کھا لی تو وہ آپ کھانے کے اندر کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ کھانا روٹی جب کھائیں گے آپ کا وہی کھانا ہوگا، اور جب کھانا ختم کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی رات کی بھی روٹی کھانی ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا، اوور ایٹنگ نہیں کرنی۔ اوور ایٹنگ بہت زیادہ پرابلم ہے، اسی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں جس میں اینسڈز آ جاتے ہیں، بروفین آ جاتی ہے، ایسپرین آ جاتی ہے، یا اینٹی بائیوٹک کورسز ہیں جن کی وجہ سے معدے کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ اسٹریس، تناؤ کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گیسٹرائٹس ہونے کے مین چانسز ہیں۔ تو یہ ہیں اس کے مین چیزیں اس کے کازز، مین وجہ ہیں۔ دوائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایچ پائلوری کی وجہ سے، یا اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے، یا اسٹریس کی وجہ سے، اسموکنگ کی وجہ سے، یا الکوہول کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جو مائکرو آرگنزم ہے ایچ پائلوری، اس کا ایک پخانے کا ٹیسٹ اسٹول ٹیسٹ ہوتا ہے، دوسرا بریڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتائے گا ٹیسٹ کر کے۔ تو اگر یہ پازیٹیو آتے ہیں رزلٹ اس کا ایچ پائلوری کا تو ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم 3-4 اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، پورا کورس ہوتا ہے، اور اسے ریڈیکیٹ کیا جاتا ہے اسٹمک سے۔ ایک بار جب آپ کا اسٹمک کلیئر ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا، تو آپ کو یہ علامات آنا ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو رہا ہو، گیسٹرائٹس ہو رہا ہو، جیسے بروفین میں نے بتایا، اینسڈس بتائیں، ایسپرین بتائیے، تو ان کی وجہ سے موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا آپ اپنے ڈاکٹر سے آلٹرنیٹ لے سکتے ہیں، جیسے بروفین کی جگہ پیراسیٹامول لے سکتے ہیں، یا کوئی اسٹیرائڈ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، فوکس کرنا پڑے گا، آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کون سی میڈیسن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے۔ اور ان سب کے بعد بھی آپ کو باہر کا کھانا، خاص طور پر زیادہ تیز مسالے، مرچیں، آئل، زیادہ فرائیڈ چیزیں، یہ اوائڈ کرنی پڑیں گی، اور ان دا اینڈ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی آپ کو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے۔